السلام علیکم۔ آج ہم گرل گائیڈ کے سبق سے آغاز کرتے ہیں۔ مشہور مقولہ ہے، مقولہ کہتے ہیں بات کو کہ جس کہی ہوئی بات کو، قول کو، کہ دنیا میں اپنے لیے تو سب جیتے ہیں، مزہ تو تب ہے جب کوئی دوسروں کے لیے جی کر دکھائے۔ دنیا بھر میں بے شمار رضاکار تنظیمیں ہیں جو دوسروں کی مدد کے لیے بنائی گئی ہیں۔ ایسی تنظیموں کا بنیادی مقصد انسانیت کی خدمت کرنا ہے اور ناگہانی حالت میں، ناگہانی یعنی کہ جو اچانک مصیبت یا تکلیف آ جائے اس کو ناگہانی آفت کہا جاتا ہے، حالت میں نپٹنے کے لیے اس کو قابو کرنے کے لیے ایک ایسی جماعت کو تیار کرنا ہوتا ہے جو کسی بھی قوم پر خدمات انجام دینے کا حوصلہ رکھتی ہو، یعنی کہ وہ کانفیڈنس لیول اس کا بہت اچھا ہو اور باحوصلہ اور بااعتماد اور مستعد ہو۔ بااعتماد جس پر بھروسہ کیا جا سکے، مستعد یعنی کہ ایسی، یعنی کہ جس کی وہ تصدیق شدہ۔ ان میں سے ایک ایسی جماعت سکاؤٹس کی ہے۔ یہ نوجوان رضاکارانہ طور پر انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں۔ اگر اس میں لڑکے شامل ہوں تو انہیں بوائے سکاؤٹ، اور اگر سکاؤٹ لڑکیاں ہوں تو انہیں گرل گائیڈ کہا جاتا ہے۔ سکاؤٹ اور گرل گائیڈ کسی بھی معاشرے میں خاصی اہمیت کے حامل ہوتی ہیں، کیونکہ یہ ہنگامی حالات اور کسی بھی ضرورت کے وقت سرکاری عملے کا ہاتھ بٹاتے ہیں، یعنی کہ اس کی تعاون کرتے ہیں، مددگار ثابت ہوتے ہیں، عوام کی فلاح و بہبود میں پیش ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے ساتھ قدم با قدم ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اگر کوئی مصیبت اور تکلیف آ جائے۔ ملک میں موجود گرل گائیڈ کی مدد اور تعاون کے لیے ملکی سطح پر ایک تنظیم ہوتی ہے۔ تنظیم یعنی کہ منتظم شدہ، یعنی کہ ایک ترتیب دی ہوئی چیز۔ پاکستان میں گرل گائیڈ کے لیے کام کرنے والی تنظیم کا نام پاکستان ایسوسی ایشن آف گرل گائیڈ، پاکستان ایسوسی ایشن آف گرل گائیڈز ہے۔ یہ تنظیم پاکستان کے قیام سے پہلے انڈین گرل گائیڈ کی صورت میں موجود تھی۔ قیام پاکستان کے بعد اس کا نام پاکستان ایسوسی ایشن آف گرل گائیڈ رکھ دیا گیا۔ یہ تنظیم 1948 میں ورلڈ ایسوسی ایشن آف گرل گائیڈ اینڈ گرل سکاؤٹس کی ممبر بنی۔ پاکستان ایسوسی ایشن آف گرل گائیڈ PAG کا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں ہے۔ اس کے ذیلی دفاتر تقریباً تمام شہروں میں بنی ہوئی ہیں۔ اس تنظیم کے کل ممبران کی تعداد تقریباً 7,117,000 ہے۔ ورلڈ ایسوسی ایشن آف گرل گائیڈ اینڈ گرل سکاؤٹس ایک عالمی سطح پر کام کرنے والی تنظیم ہے۔ اس تنظیم کی بنیاد 1928 میں سر رابرٹ بیڈن پاول نے رکھی۔ اس تنظیم کی موجودہ سربراہ مارگریٹ ٹیلر ہیں۔ تنظیم کا ہیڈ کوارٹر انگلینڈ کے شہر لندن میں ہے اور 148 ملکوں کی گرل گائیڈ کی تنظیم میں اس بین الاقوامی تنظیم سے منسلک ہیں، یعنی کہ جڑی ہوئی ہیں۔ پوری دنیا میں اس تنظیم کے ممبروں کی کل تعداد تقریباً 1 کروڑ ہے۔ گرل گائیڈ ایسوسی ایشن ایک غیر منافع بخش غیر سرکاری تنظیم ہے جس کا بنیادی مقصد لڑکیوں اور نوعمر
خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے۔ گرل گائیڈ کی تنظیم بغیر کسی نسلی لاسانی اور علاقائی تعصب کے شمولیت کی جا سکتی ہے۔ گرل گائیڈ میں بغیر کسی نسلی یعنی کہ نسل کا جو تعصب ہے، یعنی کہ وہ پنجابی ہے، بلوچی ہے یا پشتون ہے یا سندھی ہے، ان کا جو نسلی اختلافات ہیں اس میں شامل نہیں ہوتے۔ لاسانی یعنی کہ زبان کے حوالے سے، علاقائی تعصب تعصب کہتے ہیں، نفرت کے حوالے سے کہا جاتا ہے۔ شمولیت شامل ہونا، یہ تنظیم 6 سے 21 سال کی بچیوں کو تعلیم اور صحت اور ہنر کاری اور معیاری زندگی بہتر بنانے کے لیے تیار کرتی ہے۔ 6 سے 21 سال کی بچیوں کو تعلیم، صحت، ہنر کاری یعنی کہ کوئی نہ کوئی ایسا ہنر سکھایا جائے تاکہ وہ اپنے آنے والی زندگی کو خوشگوار بنا سکیں، معیاری زندگی، اپنی زندگی کے معیار کو بہتر کر سکیں۔ گرل گائیڈ ایک چھوٹے گروہ میں کام کرتی ہے، اس لیے ان میں اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ وہ ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ گرل گائیڈ کی تنظیم کا مشن لڑکیوں اور نوجوان عورتوں کو ترقی کے مواقع فراہم کرنا ہے تاکہ وہ پر اعتماد اور محب وطن اور قانون کا احترام کرنے والوں کے روپ میں ابھر سکیں، اپنے گھر اور ملک و قوم کے لیے اپنی خدمات فرائض صحیح طریقے سے سر انجام دے سکیں۔ گرل گائیڈ کو عمر کے اعتبار سے 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، جونیئر گائیڈ۔ یہ بھی آپ کے یعنی کہ کچھ مشقی سوالات کے اندر یہ کچھ سوالات آپ کے شامل ہیں جو جوابات بعد میں آپ کے ساتھ ذکر کیا جائے گا۔ ان کی 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا، اس بات کو انڈر لائن کر لیے گا۔ جونیئر گائیڈ، ان کی عمر 6 سے 11 سال کے درمیان ہوتی ہے۔ ان کی وردی سفید ہوتی ہے جس کے ساتھ نیلی پٹی ہوتی ہے، جیسا کہ سامنے کی تصویر میں دکھایا گیا۔ آپ ساتھ والی تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سفید لباس ہے اور بلیو جو پٹی ہے، سکائی بلیو کلر کی، ہلکی نیلے کلر کی، وہ پٹی انہوں نے اپنے گلوں میں ڈالی ہوئی ہے۔ جونیئر گائیڈ ان باتوں کا وعدہ کرتی ہے کہ وہ بڑوں کا کام مانے گی، اپنے سے پہلے دوسروں کے بارے میں سوچے گی، اپنے اندر کوئی اچھی خوبی پیدا کرنے کی کوشش کرے گی، اور اسے نیلی چڑیا بھی کہتے ہیں۔ نمبر 2، گرل گائیڈ۔ ان کی عمر 11 سال سے 16 سال کے درمیان ہوتی ہے۔ ان کی وردی میں شلوار قمیض کے ساتھ سبز پٹی شامل ہے، جیسا کہ دی گئی تصویر میں دکھایا گیا ہے۔ ایک گرل گائیڈ ان تمام باتوں کا وعدہ کرتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اپنے وطن پاکستان کے لیے اپنی خدمات فرائض ادا کرے گی، انسانوں کی خدمت کرے گی اور ملک و قوم کی ترقی اور بہتری کے لیے مختلف کاموں میں حصہ لے گی۔
یہ آپ ساتھ اس کی پٹی آپ دیکھ رہے ہیں تصویر کے اندر، یہ اوپر والی جو تصویر ہے ساتھ لکھا ہوا ہے، اور ساتھ نیچے وہ پوائنٹ بھی لکھا ہوا ہے گرل گائیڈ کا۔ نمبر 3، سینئر گائیڈ۔ ان کی عمر 16 سال سے 21 سال ہوتی ہے۔ ان کی وردی میں سفید شلوار قمیض کے ساتھ سبز پٹی اور سرخ سکارف شامل ہے۔ جیسا کہ دی گئی تصویر میں دکھایا گیا ہے کہ سینئر گائیڈ ان باتوں کا وعدہ کرتی ہے کہ وہ ایک سینئر گائیڈ کی حیثیت سے اپنی خدمات پیش کرے گی اور دوسری گائیڈ کو گرل گائیڈ کے اصول و قوانین کو منانے والی بنائے گی، یعنی کہ وہ اپنی سے جونیئر جو ہیں گرل گائیڈ ہو وہ ان کے ساتھ مدد کرے گی، ان کو جو مختلف قوانین ہیں ان وہ بتائے گی اور اس میں ان کے ساتھ تعاون کرے گی۔ ایک گرل گائیڈ میں درج ذیل خصوصیات موجود ہوتی ہیں۔ گرل گائیڈ قابل اعتماد ہوتی ہے۔ قابل اعتماد یعنی کہ جس پر یقین کیا جا سکے۔ وہ ملک و قوم کی وفادار ہوتی ہے، یعنی کہ وہ ملک و قوم کے ساتھ ہمدردی کرنے والی ہوتی ہیں، کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اس کا رویہ دوستانہ ہوتا ہے، یعنی کہ دوستوں کی طرح وہ تمام لوگوں کے ساتھ، تمام انسانوں کے ساتھ پیش آتی ہے۔ دوسری گائیڈ کے لیے ایک بہن کی طرح ہوتی ہے۔ وہ نرم یعنی کہ نرم لہجہ، نرم انداز کے ساتھ بات کرنا، اس کے لہجے کے اندر غصہ یا غرور و تکبر نظر نہیں آتا۔ دوسروں کا خیال رکھنے والی ہوتی ہے اور دوسروں میں شہری کی حیثیت سے عائد ذمہ داریاں پوری کرتی ہے۔ جو ذمہ داریاں یعنی کہ تمام یعنی کہ شہری کے اوپر وہ بنائی گئی ہیں یا وہ اس کو اس پر عمل کرنے کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ عائد کرنا، ذمہ ہونا، اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح پورا کرتے ہیں۔ ادا کرنے کا احساس بیدار کرتی ہے، یعنی کہ ہر وقت ان کو بیدار کرنا جگانے کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہاں پر ان کو احساس بیدار کرنا، یعنی کہ اس کے اندر اس احساس کا جذبہ جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے، محسوس کرنے کی کا جذبہ جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں حوالے سے جذبہ پیدا کرتی ہے۔ اور ایک جب یعنی کہ ایسا انسان جب اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہو، اس میں کوئی زخمی آدمی بہت تکلیف کے اندر مبتلا ہو، اس کی تکلیف کو دور کرنے میں وہ مددگار ثابت ہوتی ہے، یعنی کہ جو ابتدائی میڈیکل یعنی کہ حوالے سے جو دوا ہوتی ہے وہ ان کو میسر کرتی ہے اور تعاون کرتی ہیں۔ وہ جانوروں کے لیے نرم دل ہوتی ہے، تمام جانداروں کا خیال رکھتی ہے، وہ اپنے بڑوں کی مؤدب اور فرمانبردار ہوتی ہے۔ مؤدب یعنی کہ ادب کرنے والا، اپنے سے بڑوں کی بات کو ماننے والا، ان کی باتوں کو کہی ہوئی باتوں کو پورا کرنے والا فرمانبردار ہوتی ہے۔ وہ دوسروں کے لیے مددگار ہوتی ہے، اپنے وقت کو اچھے طریقے سے استعمال کرتی ہے، وہ حوصلہ مند ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے اوپر جو بھی مصیبت اور تکلیف آ جائے وہ اپنے حوصلے کو، ہمت کو ٹوٹنے نہیں دیتی۔
مشکل وقت میں زندہ دلی کا مظاہرہ کرتی ہے. وہ کفایت شعار ہوتی ہے. کفایت شعار یعنی کہ کم خرچ کرنے والا اور اپنی اور دوسروں کی املاک کا یعنی کہ ان کی جو جائیداد ہے، جگہ ہے یا ان کی چیزوں کا خیال رکھنے والی ہوتی ہے. اس کے کام اس کے الفاظ سے مطابقت رکھتے ہیں. مطابقت رکھنا یعنی کہ جو وہ بول رہی ہے، جو جب بول رہا ہے تو وہی الفاظ اس کے عملی زندگی کے اندر ظاہر ہو رہے ہوں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے الفاظ کچھ اور ہوں گے اور عملی زندگی کے اندر اس کا جو عمل ہے وہ کوئی اور ہوگا. گرل گائیڈ کی تنظیم کا مقصد شہروں اور گاؤں کی نوجوان خواتین اور بچوں کی مہارتوں اور صلاحیتوں کو فروغ دینا ہے. فروغ دینا دے کر انہیں معاشرے میں ایک فعال کردار ادا کرنے کے لیے تیار کرنا ہے. فروغ دینا یعنی کہ پھیلانا. فعال کردار یعنی کہ ایسا کردار جو معاشرے کے اندر اپنا ایک مقام پیدا کر سکے. کسی بھی معاشرے میں گرل گائیڈ کی اہمیت اپنی جگہ پر مسلم ہے. مسلم کے معنی ہوتے ثابت شدہ، کیونکہ یہ مشکل وقت میں اپنے ہم وطنوں کی مدد کرتی ہے اور کسی سے پیچھے نہیں رہتی. اس لیے چاہیے کہ انہیں بہترین وسائل فراہم کیے جائیں. وسائل یعنی کہ سہولتیں، اچھی اور بہتر سہولتیں ان کو فراہم کی جائیں. یہ حکومت اور ان کے جو ساتھ جو ممبران ہیں، اعلیٰ عہدیدار جو ہیں، وہ ان کو وسائل فراہم کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے ملک و قوم کی خدمت کر سکیں. اس کے علاوہ اسکولوں اور کالجوں کی طلباء کو ایسی تنظیموں میں شامل ہونے کی ترغیب دینی چاہیے تاکہ وہ ایسی تنظیموں میں شامل ہو کر انسانی فلاح و بہبود کے کاموں میں حصہ لے سکیں، اپنے ملک کا نام روشن کر سکیں. باقول شاعر ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے. یعنی کہ معاشرے میں شاعر یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ معاشرے میں وہی انسان سب سے بہتر وہی ہے کہ وہ جو دوسروں کے احساسات کا، دوسروں کے جذبات کا وہ خیال رکھنے والا ہو، ایک دوسرے انسان کے ساتھ وہ ہمدردی کا جو جذبہ ہے وہ رکھتا ہو. ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو تباہ و برباد کر رہا ہو، اس کے کہہ لیا اس کے اندر نفرت جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہو. اس کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہوگا کہ دوسروں کی خدمت کے حوالے سے بتایا گیا. یہ جو تنظیم ہے یہ انسانی فلاح و بہبود کے حوالے سے کام کرتی ہے، معاشرے میں اعلیٰ صلاحیتوں کو بروکار لا کر اپنے فرائض سے سر انجام دیتی ہے. یعنی کہ وہ بہت سے معاشرے کے اندر بہت زیادہ سرگرم ہوتی ہیں. ایسے جو رضاکار ہوتے ہیں وہ معاشرے کے اندر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے، کوئی جنگی صورتحال ظاہر ہو جائے، اس میں بھی یہ سکاؤٹس جو ہیں یہ مدد کرتے ہیں. کوئی جنگ کے اندر زخمی ہو رہے ہیں یا کسی جگہ پر کوئی آگ بھڑک اٹھتی ہے یا کوئی آگ لگ جاتی ہے، اس میں بھی یہ سکاؤٹس پورے یعنی کہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں انتظامیہ کے ساتھ. اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ساتھ جو رہنے والے لوگ ہیں
ان کے ساتھ ایک ہمدردی کا جذبہ جو ہے وہ قائم نہیں کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ یعنی کہ مددگار ثابت ہوں۔ مشقی سوالات دیکھتے ہیں۔ درج ذیل سوالوں کا مختصر جواب دیں۔ گرل گائیڈ کون ہوتی ہے؟ یہاں پر دیکھیں کہ ایک ایسی جماعت، پہلی لائن میں یہ 27 نمبر صفحہ نمبر 27 ہے، اس کی پہلی لائن دیکھیں۔ ایک ایسی جماعت جو سکاؤٹس کی ہے، یہ نوجوان رضاکار جانہ طور پر انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں، اور اگر اس میں لڑکے شامل ہوں تو انہیں بوائے سکاؤٹس، اگر سکاؤٹس لڑکے شامل ہوں تو انہیں گرل گائیڈ کہا جاتا ہے۔ یہاں تک آئے گا۔ یہ جو پہلی دو لائنز ہیں یہ آئے گا۔ ایک ایسی جماعت جو سکاؤٹس کی ہے، یہ نوجوان رضاکارانہ طور پر انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں، اگر اس میں لڑکے شامل ہوں تو انہیں بوائے سکاؤٹس کہا جائے گا، اگر سکاؤٹس لڑکیاں ہوں تو انہیں گرل گائیڈ کہا جائے گا۔ سوال نمبر 2 ہے، پاکستان میں گرل گائیڈ کا کام کرنے والی تنظیم کا کیا نام ہے؟ پاکستان میں گرل گائیڈ کے کام کرنے والی تنظیم کا نام پاکستان ایسوسی ایشن آف گرل گائیڈ ہے۔ یہ دیکھیں، یہ صفحہ نمبر 27 پر دوسرا پیراگراف اور دوسری لائن، کہ پاکستان میں گرل گائیڈ کے لیے کام کرنے والی تنظیم کا نام پاکستان ایسوسی ایشن آف گرل گائیڈ ہے، یہاں پر آ جائے گا۔ بس چھوٹی سی ایک جواب ہے، یہ ایک ہی لائن کا جواب بنے گا۔ اور سوال نمبر 3 دیکھیں، گرل گائیڈ کا مشن کیا ہے؟ یہ دیکھیے صفحہ نمبر 27 پر جو سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے، اس کی اس سیکنڈ لاسٹ پیراگراف کی آخری 3 لائن دیکھیں۔ گرل گائیڈ کی تنظیم کا مشن لڑکیوں اور نوجوان عورتوں کو ترقی کے مواقع فراہم کرنا ہے۔ یہاں پر دیکھیں، گرل گائیڈ کی تنظیم کا مشن لڑکیوں اور نوجوان عورتوں کو ترقی کے مواقع فراہم کرنا ہے تاکہ وہ پر اعتماد، محب وطن اور قانون کا احترام کرنے والوں کے روپ میں ابھر سکیں اور اپنے گھر اور ملک و قوم کے لیے اپنی خدمات اور فرائض صحیح طریقے سے سر انجام دے سکیں۔ یہاں تک آ جائے گا۔ گرل گائیڈ کے کوئی سے 3 عہد لکھیں۔ اچھا، ایک سوال چھوٹ گیا تو وہ ایک پہلے دیکھ لیں۔ گرل گائیڈ کو عمر کے اعتبار سے کتنی اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے؟ اور یہ دیکھیں، یہاں پر گرل صفحہ نمبر 27 پر آخری تیسری لائن دیکھیں۔ گرل گائیڈ کو عمر کے اعتبار سے 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ جب آپ جواب لکھیں گے سب سے پہلے یہ لکھیں گے، گرل گائیڈ کو عمر کے اعتبار سے 3 حصوں میں
تقسیم کیا جائے گا۔ نمبر 1 جونیئر گائیڈ، اس کے بعد تفصیلی کی علامت لگائیں گے، یہ تفصیلی کی علامت ہے اور اس کے آگے آپ کچھ نہیں لکھ سکتے۔ جب آپ تفصیلی کی علامت یہاں پر لگاتے ہیں اس کے آگے سے آپ کوئی الفاظ، آپ لفظ جو ہے وہ نہیں لکھ سکتے، اس کی اگلی جو لائن ہے اس کے اندر آگے لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کے بعد جو صرف جو ہے اگر 2 ڈاٹ لگاتے ہیں، یہ رابطے کی علامت کہلاتی ہے، اس سے کے آگے آپ لکھ سکتے ہیں۔ جب آپ جواب لکھ رہے ہو تو پھر یہ آپ کہہ سکتے ہیں ان کی عمر 6 سے 11 سال کے درمیان ہوتی ہے، بس یہاں تک آئے گا۔ اور اسی کا جو دوسرا ایسے ہے گرل گائیڈ، ان کی عمر 11 سے 16 سال کے درمیان ہوتی ہے۔ تیسرا دیکھیں سینئر گائیڈ، ان کی عمر 16 سے 21 سال ہوتی ہے۔ اور گرل گائیڈ، اگلا سوال دیکھیں، گرل گائیڈ کے کوئی سے 3 عہد لکھیں۔ یہ آپ سن لیں اور ساتھ ساتھ آپ اس کو کاپی پر لکھ لیجیے گا۔ گرل گائیڈ یہ عہد کرتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اپنے وطن پاکستان کے لیے اپنی خدمات، فرائض ادا کرے گی اور انسانوں کی خدمت کرے گی اور ملک و قوم کی ترقی اور بہتری کے کاموں میں حصہ لے گی۔ ایک بات دوبارہ سن لیں، گرل گائیڈ یہ عہد کرتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اپنے وطن پاکستان کے لیے اپنی خدمات، فرائض ادا کرے گی، انسانوں کی خدمت کرے گی اور ملک و قوم کی ترقی کے لیے مختلف کاموں میں حصہ لے گی۔ ورلڈ ایسوسی ایشن آف گرل اسکاؤٹس کی بنیاد کب اور کس نے رکھی؟ یہ دیکھیں صفحہ نمبر 27 پر تیسرا پیراگراف ہے۔ یہاں پر اس کی جگہ پر یہاں پر ورلڈ ایسوسی ایشن آف گرل گائیڈ آئے گا۔ اس ورلڈ ایسوسی ایشن آئے گا اور تنظیم کی بنیاد 1928 میں سر رابرٹ بیڈن پاول نے رکھی۔ ٹھیک ہے، یہاں تک آ جائے گا۔ بس یہاں پر اس کی جگہ پر آپ نے ورلڈ ایسوسی ایشن آف گرل گائیڈ اینڈ گرل اسکاؤٹس کی بنیاد 1928 میں اور سر رابرٹ بیڈن پاول نے رکھی، یہاں تک آ جائے گا۔ اور موزوں ترین جواب کا انتخاب کریں، یہ آپ کا دوسرا آ جائے گا۔ PAGG بین الاقوامی تنظیم WAGGS کے ممبر کب بنی؟ یہ 1948 میں آ جائے گا، جو بے آپشن ہے یہ آ جائے گا۔ جز نمبر 2 دیکھیں، PAG کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ تو یہ اسلام آباد میں آ جائے گا۔ اور جز نمبر 3 دیکھیں کہ WAGGS کی بنیاد کب رکھی گئی؟ یہ 1928 میں رکھی گئی۔ جیم جز جو ہے اس کا بھی درست آ جائے گا۔ WAGGS کا ہیڈ کوارٹر کس ملک میں واقع ہے؟ یہ انگلستان میں واقع ہے۔
WAGGS کے ممبرز کی تعداد کتنی ہے؟ 1 کروڑ. یہ جو بے جز ہے اس کا یہ آپشن درست کہلائے گا. WAGGS سے منسلک تنظیموں کی تعداد کیا ہے؟ 145. 145 جو ہے یہ جو جز ہے یہ آپ کی درست کہلائے گی. PAG کے ممبرز کی تعداد کتنی ہے؟ اس کی جیم جز جو ہے یہ درست کہلائے گی. آج کے لیے یہ کافی ہے، اور بات کہ اس کے جو گرامر کا جو حصہ ہے یہ اگلے سبق کے ساتھ کرایا جائے گا، اور جو کام ساتھ ساتھ کرائے جا رہے ہیں اس کو آپ نیٹ کاپیوں پر خشخط کر کے لکھیں، اور جو چیز بتائی جا رہی ہے اس کو آپ اچھی طرح یاد کر لیں تاکہ امتحان کے اندر آپ کو کوئی مشکل درپیش نہ ہو. اگر کوئی سوال ہو تو رابطہ کر لیجیے گا. اللہ حافظ.